अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त अपने ख़ानदान की तकलीफ़ें देखी, जो कि हिजरत करके पाकिस्तान आया, ज़ीरो से अपना करियर स्टार्ट किया और आज दुनिया के जो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं, लंदन हो जाए, पेरिस हो जाए, वहाँ पर उनके बिजनेसेस हैं, 5 स्टार होटल्स हैं और उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आलमी एस्टेब्लिशमेंट से उनके गहरे ताल्लुकात हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के वफूद जो उनसे हैं वो उनसे आकर मिलते हैं और वो शख्स एक ही वक्त में तारीख दान भी हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं और हमें आज बड़ी खुशी है कि वो आज हमारे साथ आए हैं। इकबाल लतीफ़ साहब, हम सर आपको वेलकम करते हैं। और सर, जो आज हमारा आपसे पहला सवाल होगा वो ये होगा कि ये जो पूरी एक जंग थी, आप इस जंग को कैसे देखते हैं और उसका जो आफ्टर मैथ है वो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जंग हर लिहाज से बुरी थी और जंग को होना नहीं चाहिए था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते थे और हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो जंग को अगर मैं जस्टिफाई करूं किसी तरह भी, तो कोई भी जंग जरूरी नहीं होती। हर जंग दुनिया में जो भी हुई है वो ख़त्म ही हुई है और ख़त्म भी या हार या जीत या नेगोशिएशंस के बाद। मसलन ट्रीटी ऑफ वर्साई भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया था, उसके बाद मार्शल प्लान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दूसरे अंदाज से ख़त्म किया। तो मेरे ख्याल में ये जंग बहुत गैर ज़रूरी थी, लेकिन उससे कतई नज़र इसमें कोई शक नहीं है कि कौन सी पार्टी जीती या कौन सी पार्टी हारी, मेरे दानिश में ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जीत और हार का फैसला ये नहीं होता कि कोई विक्ट्री परेड हो जाए या कोई शिकस्त याफ्ता हो। नो, लेकिन रेजिलियंस के लिहाज से देखा जाए तो ईरान ने रेजिलियंस के साथ अपने आप को रखा, मुत्तहिद रखा। और जो होल आइडिया था पहले दिन से कि हम लोग जो है वो रिजीम को चेंज कर देंगे, तो वो रिजीम चेंज हुआ नहीं और उसका बड़ा फायदा हुआ है इस लिहाज से कि कम से कम ईरान में एक वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ। अदरवाइज जो मुझे सबसे ज़्यादा खदशा था वो ये था कि ईरान में एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी वजह से पासदारान और IRCG और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एक छोटी सी सिविल वॉर हो, ब्लडशेड हो। लेकिन ईरानियन एक पुरानी कौम है, 5000 साल की इसकी तारीख है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बुनियाद भी दारियोस के सिलेंडर पर है, जो आपने सुना होगा उसके बारे में। तो ये कौमें इस तरह अफरा तफरी का शिकार नहीं होती, इनमें एक बुनियादी यूनिटी होती है। उससे कतई नज़र के इनके आइडियोलॉजिकल व्यूज शियाइज़म पर हैं या किसी और पर हैं, लेकिन उनमें एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी से ज़्यादा एक नेशनल यूनिटी है। ईरान आज भी अपना त्यौहार जो है नौरोज़ बड़े शान शौकत से बनाता है, सबसे बड़ा त्यौहार ही नौरोज़ का होता है। तो उस नाते से देखा जाए तो ईरान को अपनी सिविलाइजेशन पर फख्र भी है और ईरानियन इस बात पर फख्र करते भी हैं। तो उन्होंने एक यूनिटी ऑफ पर्पस और यूनिटी ऑफ ओपिनियन का एक्सप्रेशन दिया इस जंग में। इस बात से कतई नज़र के रजीम बदली जाए या नहीं, एक रेडिकलाइज एक्सट्रीम राइट भी है, एक रेडिकलाइज एक्सट्रीम लेफ्ट भी है, एक सेंटर ग्राउंड भी है। मेरे ख्याल में ईरान में सब लोग इस बात पर यूनाइटेड हो गए कि ये जंग और इससे नुकसान बहुत होंगे। तो मैंने शुरू से ये कहा था कि ईरान को चाहिए कि ये जो 47 साल से मर्क पर अमरीका और एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन और इंसर्कलमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया और प्रॉक्सी वॉर्स, इसका कोई नतीजा निकला नहीं ईरान को। इसलिए ईरान को का नतीजा यही निकला कि ईरान की करेंसी भी कितनी गिर गई, ईरान के माशी हालात, हालांकि बहुत बड़ा मुल्क है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कौम है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्पस है, एक बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे कौम और पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको ये जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे किसी को मर्क पर अमेरिका कहें। उनको ये जरूरी नहीं था कि 47 साल एक चीज के साथ चलते रहे। तो उसके बाद उसमें एक वैक्यूम भी था, सऊदी अरब के साथ भी एक इंसर्कलमेंट थी, हाउस ऑफ इजाज के साथ भी ये था कि हम अपना रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक इस बात से कतई नजर कि क्या नताज बाजू नजर में ये कह सकता हूँ कि इसका ये हुआ है कि मेरे ख्याल में रेडिकलाइजेशन की जो एलिमेंट्स थे उनको काफी हद तक नुकसान ये उठाना पड़ा कि ईरान की जो आर्मी है और ईरान की जो नेवी है और ईरान की जो एयरफोर्स है, जिस पर इन्होंने $300-400 बिलियन पूरे 47 ईयर्स, और उनकी प्रॉक्सीज जो है वो तो डिसमिनेट हो गई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान एक पावरफुल नेशन है, नो वन कैन
walk into Iran. No one can ever walk into Iran. اچھا سر، اور یہ whole idea آپ تو ماشاءاللہ سے یہ جو برطانیہ اور یورپ کے بااثر اور طاقتور حلقے ہیں وہاں سے بھی آپ کو خبریں آتی ہیں، آپ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تو یہ جو پوری جنگ تھی اس کے دوران جو جن لوگوں سے آپ مل رہے تھے یا جو یہ تجزیہ کار تھے ان کی کیا رائے تھی کہ کیا ایران یہ کر سکتا ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، یا ان کو لگ رہا تھا کہ ایران نے گر جانا ہے؟ نہیں، ان کی رائے تو یہی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہوگی. پری ڈومیننٹ رائے یہ تھی، اور جس کو پہلے دن سے ہم نے یہ کہا تھا کہ رجیم چینج ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ پاسداران اور IRCT کا جو کنٹرول ہے ایرانین سوسائٹی پر وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایک یہ بھی ہے کہ ایکسیسو کنٹرول ہے ایران میں. کوئی ڈیموکریسی کی جو ہے وہ فرسٹ پاس پول نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ایک کلیریکل انسٹیٹیوشن ہے جو پاس کرتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ اس قابل ہے کہ وہ انتخابات میں کھڑا ہو. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ ایران میں ان کا ایک اپنا کلیریکل نظام ہے جو کہ ان کے لیے صحیح ہے. لیکن یہ سب لوگ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اتنے دن تک کھڑا رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی یہ بھی شک نہیں ہے کہ ایران نے اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ جو کیا وہ ایک ایسا لیوریج پیدا کیا جس سے پوری دنیا میں 20% of the oil flows through Hormuz, and that impacted everybody. This is one war that impacted more than anything else. For simple reason, ان کا جو کنٹرول تھا ہرمز پر، اس سے 20% سپلائز میں جو کمی ہوئی، اس سے آئل کی پرائسز بڑی الاسٹک ہوتی ہیں، اور دا مومنٹ اگر 1-2 ملین بیرل کا بھی فرق پڑے تو $10-12 کا فرق پڑ جاتا ہے. ادھر تو قریباً 20 ملین بیرل کا فرق پڑا تھا شروع میں، اور اس سے آئل کی پرائسز بڑھی اور $120-125 تک شروع کیا دوسرا. لیکن اب آپ نے یہ دیکھا کہ اوور پیریڈ نیکسٹ 2-3 مہینے بعد آئل کی پرائسز سافٹ ہوئی، $100 تک آ گئی، کیونکہ آئل میں سپلائز آ جاتی ہیں، $90 کے بعد سے سپلائز آ جاتی ہیں. تو اس میں ایران کا بھی نقصان ہی تھا کہ اگر وہ آئل کی پرائسز کو $90 سے اوپر رکھے تو ایکسس سپلائز شیل آئل سے اور دوسری چیزوں سے آ جاتی ہیں، جس سے آئل کی پرائسز دوبارہ سیٹل ہونے لگتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایران کو جب یہ اس نے بلاک کیا ہرمز کو، تو سب سے زیادہ نقصان اس میں GCC کنٹریز کو ہوا. لیکن لکلی سعودی عربیہ کا نقصان اس لیے کم ہوا کہ سعودی عربیہ نے راس تنورہ سے اپنی ریڈ سی کی طرف اپنی پائپ لائن بنائی ہے جس کی کیپیسٹی 7 ملین بیرل کی تھی، اور وہ اس کو چلاتے رہے. زیادہ تر جو پیٹرول ہے وہ اسی راس تنورہ اور دہران اور اسی علاقوں میں ہے، گلف کے علاقوں میں. تو بیسیکلی فرق پڑا ہے بہت بڑا، لیکن سعودی عرب کو اس کا نقصان کم ہوا بنسبت جتنا نقصان قطر کو اپنی گیس امپورٹ سے ہوا، جتنا نقصان آف کورس کویت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ وہ بالکل وہ لاکڈ ہو گیا تھا. تو اس بلاکیج سے ایران نے جو لیوریج حاصل کیا، اس سے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ چلتے رہتے اس طرح. لیکن جب کاؤنٹر بلاکیٹ ہوا تو ان کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ ایران از ویری مچ ڈپینڈنٹ آن امپورٹس آف لاٹ آف اٹس چکن فیڈ، فوڈ فیڈ. تو ان کے $20-25 بلین کی سالانہ امپورٹس بھی ہیں، تو ان سے کاؤنٹر بلاکیٹ میں بھی ان کا نقصان ہو رہا تھا. تو ان کو یہ ایک کمپرومائز کرنا ضروری تھا، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایران کو نقصان اس لحاظ سے ہوا ہے کہ بمبارڈمنٹ کے لحاظ سے، ان کی آرمی پریپریشن کے لحاظ سے، ان کی پریپیئرڈنس کے وہ ایک لانچ کر سکتے تھے ایک بہت بڑا فرنٹل اٹیک کبھی بھی، وہ اس میں کمی آئی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایران آن اٹس اون بیکاز آف اٹس نمبر آف پیپل، جو اس کی انفینٹری ہے، اس کی آرٹلری ہے، اس کی میکنائزڈ کور ہے، وہ اٹس اے ویری اسٹرانگ نیشن. So naturally, no one wanted to attack, and the last thing Trump was told was کہ بھئی یہ 3 دن میں رجیم بدل جائے گی, which is not the case. And یہ ایک فیلئر تھا, ایکسیسو optimism تھا کہ پوری ایرانین رجیم نیچے گر جائے گی, not withstanding the fact کہ ایران کے اندر ایک اپنا ایک نیشنلسٹ فرور ہے جس کو سب ایرانیوں نے, آپ نے کل دیکھا کہ ان کا میچ جو تھا وہ نیوزی لینڈ میں, ایون LA ایرانیئنز جو کہ بہت ہی ایکسیسولی لبرل ہیں, انہوں نے بھی اپنی نیشن کی ٹیم کو سپورٹ کیا, اور اس کے بعد ان بچوں کا جو 168 بچے مرے تھے ان کے بارے میں بینرز اٹھائے. سو ایران کو آپ ہے نا وہ نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. اگر اس کو پاکستان 40 دن کے بعد سے پاکستان نے انٹرفیئر کیا اور انٹرونشن کے بعد کم از کم اس کو بڑا ہونے سے بچایا ہے, میرے خیال میں بہت ہی تباہ کن حالات ہو سکتے تھے.
کیونکہ اگر ایران پر یہ بمباری جاری رہتی اور اگر یہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے تو کاؤنٹر انفراسٹرکچر جو ایران تباہ کرتا اس سے ایک انٹر اسلامک وار بٹوین وٹ وی نو. یہ محرم کا مہینہ ہے, اس میں یہ بات کرنا بھی اچھی نہیں لگتی کہ ایک شیعہ سنی کا جو ایک شزم تھا وہ ایک اور فلیئر اپ ہو جاتا. لکیلی اس وار میں پاکستان کا جو سب سے بڑا کردار رہا ہے میرے خیال میں, ایک آئی تھنک آؤٹ اسٹینڈنگ کردار کے ڈیمیجز 40 دن کے بعد بہت کم ہو گئے. پہلے سیز فائر ہوا, اس کو پھر 7 اپریل کو میں نیو یارک میں تھا, جب یہ سیز فائر ہوا تو 7 اپریل کو 99% چانس یہی تھا کہ ہیوی بمبارڈمنٹ ہوگی, انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اور اس کو آخری آدھ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں 4 بجے شام تک, میں کویت کے وقت کے مطابق رات کے 2 بجے, ان کو یہی یقین تھا کہ جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن 4 بجے شام کے وقت مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کا جو پہلا ٹویٹر آیا, اس میں یہ ایکس میں آیا کہ بھائی ہم لوگوں نے ٹائم مانگا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیچرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ ٹائم دیا. دیٹ ڈے مارکیٹ ریلیڈ بائی فرام دیٹ ڈے آنورڈ بائی $5 or $6 trillion. So it is contribution ہے, disproportionate contribution to the world economy, but for a nation which was in the room. And why nation was in the room? Nations don't come out of the vacuum. پاکستان کو یہ ڈیو کریڈٹ تھا جو ملنا چاہیے تھا. فار آل ڈیو ریسپیکٹ یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ملا. اچھا سر, اب جیسے آپ پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, تو پاکستان میں کوئی بھی بندہ, میرا نہیں خیال کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان یہ MOU کروانے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا. تو ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ عرب ممالک یہ کرواتے ہیں, جیسے قطر کا ایک ماضی میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس قابل ہو گیا کہ اس پوری جنگ میں پاکستان نے یہ MOU کروا دیا, اور دنیا بھی اب تک حیران ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں, یہ دنیا میں نا کمٹ مومنٹ کمٹ دا مین, یعنی یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری مومنٹ ہے جو پاکستانی خود بھی ریئلائز نہیں کر سک رہے. اب دیکھیں ایک تو بغض معاویہ میں بھی ہوتا ہے اور حب علی میں نہیں, لیکن ایک یہ پرابلم بہت بڑا ہے. پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ جو تھی نا وہ بہت اچھی تھی. اگر آپ اس کو اس کے تانے بانے ملائیں گے نا تو یہ کوئی اوور ویکیوم سے نہیں آیا. اس کے تانے بانے پاکستان کے جو ڈپلومیٹک اسٹیچر انکریز ہوا, اس کی بنیادی وجہ سندور تھی. جو سندور امپوز کیا گیا تھا نا, اس سے پہلے 6 سے پہلے GCC والے سب بول رہے تھے کہ بھائی آپ تھوڑے بہت جوتے ووتے کھا کر چپ رہیے گا, ہمارے پاس نہیں آئے گا. عاصم منیر صاحب نے کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ میں اپنا اسٹینس لوں گا اور میں آپ کے پاس آؤں گا بھی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس نہیں آنا. پھر انہوں نے اپنا اسٹینس لیا. پاکستان کی جو ہسٹوریکل ڈپلومیٹک جو ویژنری لیڈرشپ تھی جو چینج ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا, یہ اس دور سے بڑا اپوزٹ ہے جہاں باجوہ اور عمران نے مل کر یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کو یاد ہے 2019 میں. اور ہمارے پاس جمعے کی نماز کے بعد آپ ایک آدھا گھنٹہ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں, اگر آپ کو یاد ہے. اس کے بعد اس میں یہ ہوا کہ جب پہلگام کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو پنش کریں گے اور ایک نیو ایک کانسیپٹ بنائیں گے اسٹریٹجک ریبٹل کا, تو اس میں پاکستان نے بولا کہ نہیں, اف یو ول ڈو اٹ وی ول اوپن انویسٹیگیشن. اس کے بعد جو انہوں نے اسٹانس لیا اور اس کو ان کی ایئر فورس کو نیوٹرلائز کیا. اب اس کو میں نہیں جاؤں گا کہ کتنے طیارے گرے نہیں گرے, لیکن اس کا نیوٹرلائزیشن سے ایک اتنا بڑا امپیکٹ آیا. میں GCC میں رہتا ہوں, کوئی جو کے ساتھ کام کرتا ہوں, سعودی کے ساتھ کام کرتا ہوں, اتنا بڑا امپیکٹ آیا کہ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری انڈین ایئر فورس پاکستان کے اندر گھس نہیں سکی, جبکہ 10 جون کو 2025 کو تہران کے اوپر پوری کی پوری اسرائیلی ایئر فورس تباہی مچا رہی تھی. تو وہ جو ایک غازافیکیشن جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم غازافائی کریں گے پاکستان کو, وہ فیل ہوا. اور میرے خیال میں اس کے نتیجے میں پاکستان کا اسٹیچر بلند ہوا اور اسٹریٹجک پیرٹی اسٹیبلش ہوئی جو آج تک انہرڈ تھی. ایک $8 بلین کے ڈیفنس بجٹ کے ساتھ آپ نے اسٹریٹجک پیرٹی بنائی, $85 بلین کے ساتھ, 4 ٹریلین اکانومی کے ساتھ, اور 78 trips of Prime Minister Modi trying to prove that Pakistan is an epicenter of the entire world terrorism center ہے. اور اس کی جگہ آپ ایک ایسا لانچ کرتے ہیں کہ پوری انڈین ایئر فورس کو آپ نے اپنے پر روک لیا, ایز اف آئرن ڈوم واز دیئر with Avok based multi domain multi faceted operation سے ایک میسج گیا. اس سے آپ نے دیکھا کہ میوچل ڈیفنس ٹریٹی ہوئی with Saudi Arabia. Pakistan was a man in the room. Why? It has been there since Karakoram, since 1963-64. Karakoram highway بنایا. چائنا کے ساتھ in the room ہے. China is the closest partner of Iran. پورا آئل چائنا لیتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی ترکیہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی.
دوستی ہے. پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ یہ پوسٹ ڈیفینس ٹریٹی ایک بہت ایک نیا وینچر اسٹیبلش ہوا. لیک آف کانفیڈینس بٹوین سعودیہ اینڈ ایران واز گیپڈ اینڈ برجڈ بائی پاکستان, اینڈ دیٹ از ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ آف پاکستان. یہ جو ایک قسم کا ایک ڈویژن تھا, ایک شزم تھا, ایک ان سین انبریجیبل امپیکٹ تھا, اور یہ جو ایک پراکسی وار تھی حزب اللہ اور اس کے بعد حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد اینڈ others in Yemen, Houthis, all that was causing serious problem with House of Hijaz. اس کو حجاز کو سیٹل کرنا تھا, and Hijaz is one of those good places. House of Saud, they want to settle with Saudi Arabia, with Iran, and Asim became the bridge, and that is, no one appreciates it. جو سعودی ایران کے درمیان جو شزم جو ختم ہوا ہے, جو 1400 سال پرانی ایک وہ تھا جو قریب لائے ان کو, یہ اس سے بڑا اتحاد بین المسلمین تو ہوتا ہے, لیکن اتنا بڑا پازیٹیو اقدام ہوا, اس سے کیا ہوا, پاکستان ایمرجڈ ایز اے نیشن ٹو بی ٹرسٹڈ. اس کا پاکستان کو کانسیکوینس بھی اٹھانا پڑا, آپ کو پتا ہے. اچھا سر, آج کل جو ہمارے پاکستان میں مختلف یہ تحریک انصاف سے وابستہ یوٹیوبر حضرات ہیں, وہ ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں, جیسے سر آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے مرج کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے اگر یہ ڈیل کروا دی تو اس میں عام پاکستانی کا کیا فائدہ ہے, پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ ہے, پاکستان کا اس میں کیا بھلا ہو رہا ہے. تو سر میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا, میں آپ کو صرف ایک بتانا چاہتا ہوں عمران ملک صاحب, کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا عالم اسلام کی جنگ ہوتی, پاکستان کے قریباً 4 ملین بندے وہاں رہتے ہیں, 1.5-2 بلین ڈالر گلف سے آتا ہے مہینے کا, یا 2 نہیں چلے 1 بلین 1.25 بلین, کیا ہوتا, یہ سب بند ہو جاتا. آئل پاکستان کی پوری جیگولر ہے, آئل, پیٹرول, ڈیزل, گیس. اگر پاکستان کی اکانومی آلریڈی اگر انفلیشنری پریشر آ جاتے, تباہی مچ جاتی. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, so is India's vested interest, so is Philippines. All poor countries of the world had this one interest کہ کم از کم یہ سپلائی لائنز انرجی کی جاری رہے. ایک تو یہ ختم ہوا, پاکستان کے اوپر تباہی کا ایک دور نازل ہوتا ہے, جس سے سب سے بڑا نقصان غریب آدمی کو ہوتا ہے. ریولوشن آ جاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کہنا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, کیا ہر چیز فائدے میں دیکھنی چاہیے, ہر چیز ڈالر. یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ سے ڈالر لے کر ہم بکتے ہیں, یہ وہی لوگ نہیں ہیں. آج جب پاکستان نے ایک اچھا قدم کیا تو بولنے کے ڈالر نہیں لیے, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. ایک طرف ڈالر کا تانا تھا, بس بیسیکلی پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں کام کیا. پاکستان, آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے, ہسٹوریکلی جیوگرافیکلی سٹس ایٹ دی کنفلوئنس آف ون آف دی موسٹ ہسٹوریکل وار ریڈن ریجن آف دی ورلڈ فار 5000 سال سے. خیبر پاس اور بلان پاس یہ اسلام آباد نے نہیں بنایا, یہ جو پوری دنیا کی جی ٹی روڈ اور سلک روڈ اسلام آباد نے نہیں بنایا تھا. مارکو پولو یہاں پر اسلام آباد کے نیبر سے نہیں گزرا تھا. یہ if you take Islam Abad as a center and take a 2,500 kilometers of circle, you'll see 2.2 billion people living in this region. Pakistan sits at the center. Historically or geographically, Pakistan has an extraordinary weight. Indus Valley civilization is known after Indus. Name of Hindustan is Indus. یہ تو ہندوستان کا نام ہی انڈس سے بنا ہے. So for them to say کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, سب سے بڑا فائدہ امت کو یہ ہوا کہ آپس میں جنگ بندی, اگر جنگ ہوتی نا تو یہی بات شروع سے کہی گئی, اور ہم نے بھی یہی لکھی کہ تباہی ایسی ہوگی کہ جس سے جی سی سی میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور مقصد یہی تھا, اسٹریٹجک مقصد یہی تھا کہ کسی طرح آپس میں لڑ جائیں اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں. وہ رک گیا. اور میں بولتا ہوں اس سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ نہیں اپریشیٹ کر سکتے, میں حیران ہوتا ہوں کہ میں یہ پاکستانی قوم یہ سمجھ ہی نہیں سکتی, ابھی تک بیٹھ کر بکواس کرتی ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے نہ صرف اس کو ڈیلیور کیا سندور کو, سندور کے بعد ایک ڈسینٹ ہوا اور ایک اسٹریٹجک پیرٹی اسٹیبلش ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. وہ جو کولڈ اسٹارٹ کا کانسیپٹ تھا نا انڈیا کے کہ ہم چھوٹی جنگ لڑیں گے اور بند کر دیں گے پاکستان کو, وہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا. پاکستان اور انڈیا میں جنگ نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے پاکستان انڈیا کے میں پیس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پاکستان انڈیا کی انڈس واٹر ٹریٹی دیکھنا ریزالو ہو جائے گی. وہ جو ایگریشن تھا انڈیا میں, ایک ایپی سینٹر آف دی دنیا میں سب سے ایزی کام تھا کہ پاکستان سے ٹیررسٹ ہے, پاکستان بیگر اسٹیٹ ہے, پاکستان کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. All that has been washed out, not for anything else, and not that we have come overnight. Not that only Asim Munir is responsible. As a nation, we all are responsible. We have been an outstanding, resilient nation. We are not that bad that we won't
us to become, ہم کو جو پورٹرے کیا جاتا ہے, ہم ایک سیلف ڈیلوژن میں جو رہتے ہیں نا, کہ اپنے آپ کو سیلف کرٹیکل رہتے ہیں. آپ جس سے ملے وہ بولتے ہیں پاکستان تباہ ہے. پاکستان تباہ نہیں ہے, اٹس اے ویری ایکسٹرا آرڈنری نیشن کے جو اس نے ڈیلیور کیا ہے وہ. اب ایک بات سنیں, ٹرمپ نے اپنی پہلی جو تقریر تھی لاسٹ ایئر, اس میں پاکستان کو پریز کیا تھا. سدرن بارڈر افغانستان کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان. کندھار اور کم, یہ دو سینٹرز ہیں ٹاپ کلاس سیکورٹک رجیم کی. کون دونوں کنٹرول کرتا ہے؟ پورا ریجن کو کنٹرول کرتا ہے. 1300 کلومیٹر ایران کے اور تقریباً 2400 کلومیٹر افغانستان کے. کون سی نیشن, غریب نیشن, اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ The very existence of Pakistan is a miracle. It's a miracle. میں ہم اسٹریٹجک تھنک, آئی تھنک اینڈ لک اینڈ ہر دفعہ میں نے تو یہی سنا ہے. بچہ تھا جب بھی یہی پاکستان مرد آباد, مرد آباد, پاکستان delivers. When the moment comes, something happens. Pakistan has delivered to Karakoram highway. Was a miracle. It's miracle of the world. کیسے بنا تھا؟ پاکستان نے اسی وقت دیکھ لیا تھا, اسکائی چین میں تھوڑا سا چین کو لاگا دیا. پاکستان کی فورس سائٹ تھی, اور یہ پوری ایک کلیکٹو فورس سائٹ تھی کہ نہیں, ہم کو چین کے ساتھ دوست بن کے رہنا ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ چین کی جو ٹو اوشن پالیسی تھی اس کو اڈاپٹ کیا. پاکستان از ایکسٹینشن آف اٹس ویسٹرن تھیٹر. انڈیا کیوں رات کو سوتا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ دشمن, پاکستان نے ایک اسٹریٹجک اسٹیپ صحیح لیے. پھر افغان وار کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں غلط تھا یا سچ تھا. بات یہ تھی, سوویت یونین اگر کامیاب ہو جاتا, گوادر ہمارے ہاتھ سے گیا تھا. 8-9 سال ہم لوگوں نے, لیکن وی ور ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. برلن وال کے اندر بننے کے میئر جب گئے تھے پاکستانی جنیجو صاحب, تو ان کو برلن وال کا ایک تحفہ دیا تھا. پولٹ بیورو امپلوڈ ہوئی تھی, سوویت یونین ٹوٹا ہے, پاکستان کا 10% 15% کنٹریبیوشن ہے. اینڈ دین یو ایس چائنا ڈیٹانٹ, ہنری کسنجر نچا گلی سے گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, اور رات کو پی آئی اے لے کر گئی, کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. اینڈ دے ڈیلیورڈ. اینڈ چائنا انڈین یو ایس فرینڈشپ, ایوری ون ٹرسٹ پاکستان کے بعد باہر نہیں نکلے گی. یہ ایک بہت ٹریڈیشنل پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک ہے. بکواس کرنے کا چھوڑ دیں. یہ سب لوگ جو ہے نا, ان کو کچھ نہ ہسٹری کا پتہ ہے, ان کو نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ ان کو کسی چیز کا. یہ بس 24 گھنٹے یہ بولتے رہتے ہیں پاکستان از گون. پاکستان ڈیلیور کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ڈیلیور کیا. جب پاکستان ٹوٹنے والا تھا, یحییٰ خان جو بھی تھا, لیکن اس نے ڈیلیور کر دیا. 1972 میں, آج اس زمانے میں چائنا واز a $200-300-400-500 billion economy. Today is a $20 trillion economy. They don't forget it. They don't forget it. That's the reason Pakistan was in the room. انڈیا بولتا ہے ہم روم میں کیوں نہیں تھے. انڈیا اس لیے روم میں نہیں تھا کہ انڈیا ہمیشہ نان الائن موومنٹ کا ممبر رہا. پاکستان واز in thick of things. یہ مانتے ہیں ہم ایک مارشل قوم ہے, برا مانے یا اچھا مانے. اس لیے اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں تو 40% آف دوز 2.5 ملین سولجرز, ابھی میں نارمنڈی میں تھا, جنرل مونٹگمری کے, فیلڈ مارشل مونٹگمری کے گرینڈ سن کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو اس نے بولا کہ 40% آف دوز ور فرام دیس ڈسٹرکٹس, فرام دیس پاکستانی ڈسٹرکٹس, جو ہمارے مارشل ڈسٹرکٹس ہیں, جو اور کے پی کے اور سب جگہ. تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اب اس کو کیسے, ہم سکم نہیں ہیں, ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں, وی آر آن دی کراس روڈ آف وار لارڈس. 5000 سال تک جنگ ہوتی رہی. تو آج اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے, فائدہ یہ ملا ہے کہ آپ نے پیس قائم کر دیا. فائدہ آپ کو یہ ملا ہے کہ آپ نے سعودی اور ایران کی جنگ بندی کر دی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹس اگر اٹھ جاتے تو پانی پینے کو نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی پاکستان ایبلٹی کہ اٹ واز ان دا روم, کہ ہیڈ فرینڈشپ ود سعودی, فرینڈشپ ود ٹرکی, فرینڈشپ ود ایجپٹ, فرینڈشپ ود ایران. اینڈ ایران ٹرسٹڈ. خاتون انبیاء ہیڈ کوارٹر جو ایران کا ہے, آئی آر سی جی کا, کسی کو اجازت نہیں اندر جانے کی. فیلڈ مارشل کو لے کر گئے اندر. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رہبر ہے اس سے فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان فیلڈ مارشل نے اپنی تمام جو تاریخی پاکستان کے افغانستان کے نتائج تھے کہ وار کا نقصان کیا ہوتا ہے, وار سے نقصان, ان کو بتایا کہ آپ یہ اگر فریگمنٹیشن ہوگی, اور یہ بات محسن نقوی صاحب نے بڑی صحیح کہی کل, کہ آخرت کا بتایا کہ آپ گواہی دینا کہ آخرت کے دن میں نے پوری کوشش کی تھی اور بہت نقصان ہونا تھا. میں یہ نہیں بتا یہ بات قطع نظر کون جیتا کون ہارا, دس از ناٹ اے پوائنٹ. دا پوائنٹ از آپ لوگ ہار جاتے, ہم سب لوگ ہار جاتے, عالم اسلام ہار جاتا, امہ ہار جاتی. اور اب امہ کا نعرہ میں بلند نہیں کرتا, I know, but now this is the first time I see a hope. I see a hope of a core group establishing Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Pakistan, Iran to settle inter-regional disputes. کہاں تھا یہ سسٹم, کدھر تھا؟ آپس میں ابھی تک 6 مہینے پہلے تک تو لڑائیاں ہو رہی تھیں.
آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ پروکسی وارز کر رہے تھے, آپ انسرکلمنٹ آف سعودی عربیہ کر رہے تھے. امیجن کریں ہم آپ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ میں, آپ ہاؤس آف حجاز کو نیچے لے آئیں, کیا ہوگا؟ ایک پیننسولا تھا, خالی تھا اس کے. یہ بہت بڑی ایک بڑی سروس ہے ٹورڈز دا ریجنل اسٹیبلٹی. یہ یوٹیوبرز بیچارے, ان کو کیا پتا کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ, ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. اسٹریٹجکلی پاکستان نے ایک 78 سال میں پاکستان ویکیوم سے نہیں نکلا. آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے پاکستانیوں کی. آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو گراتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ قوم کتنی بڑی قوم ہے. یہ اس کی تاریخ میں نہیں بول رہا کہ کوئی پاکستان میں غریب ہے, میں بھی شکر سے تعلق رکھتا ہوں, غریب ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن ability to come out of occasion has been extraordinary. There are بڑے ایونٹس میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے میرے خیال میں کوراکورم ہائی وے بنانا تھا فار چائنا. یہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. Why we are in the room? We are in the room because we can talk to China. We are in the room because we could talk to Saudi Arabia. We are in the room because we could talk to Qatar. We are in the room because we can get Erdogan goodwill. We are in the room because Sasi was saying, okay, go ahead. We trust you 100%. And we are in the room because Iranians who never trusted anybody trusted 100%. And we are in the room because usne kaha ki no, we are not going to take it. And we are in the room because we established strategic parity. यूक्रेन में पुतिन ने गलती की थी वॉर करके. इंडिया में सबसे बड़ी मोदी सब सही जा रहा था. अगर मोदी वो जंग नहीं करता, पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक स्टेचर नहीं होता. दुनिया के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बॉस ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, उठकर सलूट किया था 25 मई को मुझे. एक फैसल ने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद. आज तक 42 साल में कभी नहीं किया था. ये होता है पावर when it is demonstrated with kind of harnessed power. कि एक डेटरेंस, हम अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम लोग को आगे बढ़ना है. So that is what is good. Money will come. You know what happens? Stability comes with this. एक ग्लोबल इमेज अच्छा हुआ है. मैं कल मैंने लोन साइन किया है, मैं आपको कागज भेजूंगा, तो जर्मन बैंक के साथ किया है, और एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे लोग, तो बहुत बड़ा लोन था. तो जब मैं गया तो जितने बैंकर्स थे जर्मन और फ्रेंच, मुझे फख्र हुआ कि मैं पाकिस्तानी. आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था. सब लोग पाकिस्तान के मुतालिक बात कर रहे थे. And that is something that has given credibility. मैं एप्पल स्टोर न्यूयॉर्क में था, 3 लड़कियां वहां पर खड़ी थी, बोला यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बोला मेक अ पिक्चर. टावर रेस्टोरेंट में था, उधर भी ये हुआ. मैं बोला कि there's an image, positive momentum, not कि जब भी आए तो ग्रूमिंग के नाम से आता था, थर्ड क्लास नाम से आता था. They can't digest it. Problem is this, तहरीक इंसाफ वाले डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते. This is above their pay grade. ये चीजें उनके पे ग्रेड से पूरे ऊपर है. भाई ये डीजल की बात थी, उनके जमाने में तो डीजल नहीं था. आज उसने खड़ा होकर जो बयानुल मरसूस को जिस तरह प्रेजेंट किया, जिस तरह आसिम मुनीर साहब ने लेकर उसको आगे बढ़े, और पीएम शहबाज शरीफ साहब मिलके एक 1 पेज पर होकर, इन द सेंस के पाकिस्तान को ना सिर्फ बचाया बल्कि आलम इस्लाम के ये जो एक शिज़म था जो कि 1400 साल से चल रहा है, आज दूसरी मुहर्रम मुबारक मौका है कि ईरान में एक कत्ल नहीं हो रहा. ये मुझे खुशी होती है इस बात की. उनको ये समझ नहीं आती कि अगर जंग, हमको सिर्फ अपना पैसा देखना है. ये वही लोग नहीं है जो हम बोलते हैं डॉलर में बिकते हैं. दिस इज द रीजन एस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल आर्मी. मैं MI6, और ये अभी आए हुए थे कुछ लोग लंदन में, मेरे होटल में ठहरे हुए थे, सीनियर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, वेरी सीनियर पीपल, एंड दे टोल्ड मी कि क्यों आए हैं भाई, कि भाई बात कर रहे हैं MI5 से, MI6 से बातें करते हैं, 24 घंटे ब्रीफिंग देते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं. ये नहीं कि they tell us, they take in confidence. They need somebody in the Islamic world who has got professional exposure, they have got professional etiquettes, they have English, उनकी देखें कितनी अच्छी बात करते हैं, they present their articulation. How can a man like mercurial man like Trump like him so much? Because honesty. मैंने अंदर की बात सुनी. मैं कल किसी के साथ था, एम्बेसडर के साथ शाम को, तो उसने मुझे बताया कि इकबाल, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज द ट्रस्ट फैक्टर. ट्रम्प ट्रस्टेड आसिम मुनीर, एंड व्हेन डिड ही ट्रस्ट? G7 की मीटिंग थी, वो छोड़ के निकला था. उसने उस G7 की मीटिंग में कहा था जून के में कि तेहरानी लोग अपने घरों से निकल जाओ. याद है आपको? याद है वो भी. उसमें भी वो आसिम मुनीर के साथ लंच किया था. मोदी साहब आए, उतरे, ये निकल गया था वहां से, और उधर से बैठकर से 2.5 घंटे लंच किया आसिम मुनीर के साथ. 2.5 घंटे आसिम मुनीर साहब ने ब्रीफिंग दी थी on geo-regional realities. He is a transactional president. He understood all that.
And I'm not very pro-Trump. What I'm trying to say, for Pakistan to be able to, the same man जिसके पास इमरान खान के बच्चे जाकर ये बोल रहे थे कि वो यही मुशाहिद हुसैन साहब, यही मलिया लोधी, यही लोग, इन लोगों ने क्या किया है? The kind of transactional diplomacy Pakistan has achieved the heights, कभी ये सोच नहीं सकते थे. अभी मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएम में उनके साथ था, खाने पर था, साथ बैठे थे हम लोग, तो the way he told me certain things is unbelievable. The response Pakistan is getting, and that goodwill will translate into good returns for Pakistan. Yes, first of all, oil prices will go down. फरान फरेक, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह पीस होगा. फिर मैं समझता हूँ एक साल के अंदर $50 से भी नीचे आप प्राइस देखेंगे. इंशाल्लाह ताला ऑयल की, गैस की प्राइसेस नहीं जाएंगी. इंशाल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपके पासपोर्ट की वक्त में इजाफा होगा. लोग आपको देखेंगे. सऊदी अरेबिया 10 मिलियन करीबन उनको वर्कर्स नेक्स्ट 10 साल में चाहिए, वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे. पाकिस्तान के एक डिफेंस फोर्सेस का एक नया दौर शुरू है, जहां एयरफोर्स इज ट्रेनिंग विद किंग अब्दुल अजीज बेस राइट इन फ्रंट ऑफ शिराज with through squadrons with the latest Saudi equipment, सारा लेटेस्ट कतर के साथ ट्रेन कर रही है राइफल्स पर. They are establishing a new system, absolutely new paradigm. ये समझ ही नहीं सकते आप लोग. ये तो जेलस है, एनवियस है. इनको अपने मुल्क की इज्जत को भी इनको खाया नहीं जा रहा. ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह इनको, ये दिस इज द न्यू एरा, न्यू एपॉक. ये थोड़ी है कि कश्मीर बेच कर आ गया और बोल दिया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैच जीत के आया हूँ, जब कश्मीर को आर्टिकल सस्पेंड कर दिया था. वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए गुड बिगनिंग. वी आर ए वीक नेशन. वी शुड गेट टुगेदर, अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर ओन सेल्फ. हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते फरहान वर्क साहब. मैं क्यों प्रो पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं मैड नहीं हूँ, मैं एक प्रेगमेटिक आदमी हूँ. If you don't respect your own self, you will never get any respect from anyone. ये प्रॉब्लम ही है. आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दिलवाई है, हर पाकिस्तानी को, हर आदमी को. शहबाज शरीफ और उनके साथ मिलके इन लोगों ने जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जिसका मैं जितना भी तहे दिल से पाकिस्तान को शुक्रगुजार होना चाहिए. सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम उम्मा के लिए हम लोग 24 घंटे रोते नहीं रहते. 24 घंटे नहीं कहते कि अल्लाह जंग ना हो, अल्लाह इन्होंने इतनी बड़ी जंग होनी थी, इतनी बड़ी तबाही आनी थी अगर हर्ज आइलैंड में और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता. मैंने इराक में देखा है 1990 में क्या हुआ था. मैंने इराक में 2003 वाली वॉर में देखा है. मैंने कई जंगें देखी. मैं बस्निया हर्ज़गोविना में था. मैं हिस्टोरियन हूँ. मैं जाता हूँ, देखता हूँ अपनी फर्स्ट I think that it was valor, it was courage, it was willful intention, goodwill, और सब तारीफ करते हैं, सब तारीफ करते हैं. दो देखें बात, ओमान को ना कान से पकड़ अमेरिका ने बाहर निकाल दिया कि आप दो गले. ईरान पर पूरा ट्रस्ट ईरान का पाकिस्तान पर था. एक एक बात सच बोली, जो बात गलत भी बोलते थे तो बोलते नहीं आप गलत कर रहे हैं, और जो अमेरिका गलत करता था उनको भी रुकवाया. और एक बात है, ये डील, ये मार्शल प्लान की तरह डील बनाई. इसमें बहुत बड़ा ये खुद आसिम मुनीर साहब ने अपने लैपटॉप पर सुना है कि टाइप के पहले इनिशियल डॉक्यूमेंट से थी कि नहीं हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, कैरेट भी देंगे, और ये कि भाई आप रीबिल्डिंग प्रोसेस में पूरा जीसीसी को पार्ट होगा. एंड फ्लरिशिंग ईरान मीन्स फ्लरिशिंग पाकिस्तान. फ्लरिशिंग नॉन सैंक्शनड ईरान मीन्स गुड फॉर पाकिस्तान. अ गुड रैपर इन पाकिस्तान, गुड ईरान, अ गुड रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया, दोनों के दरमियान में ब्रिज कायम हो जाए. इससे ज्यादा जन्नत तो कोई है ही नहीं. हम सोच नहीं सकते थे, हमने तो नहीं देखी. हम कुवैत में 40 साल से हैं, सारा दिन जंग ही देखते रहते, सद्दाम की, खुमैनी साहब के साथ, उसके बाद तो अल्लाह का. मैं तो एक बहुत पॉजिटिव विजन के साथ जा रहा हूँ. और ये इसमें आसिम मुनीर साहब का मैं एग्जैजरेटेड रोल बयान नहीं कर रहा. समथिंग ही डिड राइट, ही वाज द मैन फॉर द ओकेजन. ये मुझे नहीं पता, और इसका एक लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे. एंड पाकिस्तान बीइंग एज अ मीडिएटर, साइनिंग इट, एक ऐसी जिस छोटी कौम जिसके बारे में सब कहते हैं कुछ नहीं है, फॉर $8 बिलियन. रात को नींदें हराम है. मैंने आज ओपन लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और जयशंकर साहब को कि यही है कि साहब, प्राइम मोदी साहब आप देखें, पूरी आपने 78 ट्रिप की, एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड टेरर पाकिस्तान को उतार दिया. आज पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ व्हाट? एपी सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजनल स्टेबिलिटी. इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमने आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक पैरिटी हासिल कर ली विदाउट टॉकिंग अबाउट इट. सिंदूर बट व्हाट्स द म्यूजिक कॉज? अगर सिंदूर नहीं होता ना, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान का ये स्टैचर इतना बड़ा होता. और उसमें करेज, वेलर, ये खड़ा हो गया, आसिम मुनीर खड़ा हो गया कि नहीं मैं करूं, मैं
کرو آؤ آؤ, اور دیٹ میکس اے ڈفرنس. اور اس کو لوگوں نے آ کر بولا, مجھے خود عرب ایمبیسیڈر نے بتایا کہ بھائی خود کہ نہیں یار پیچھے ہٹ جاؤ, 2-4 جوتے کھا لو. نو نو, وی ول ناٹ ڈو دیٹ, وی آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. اینڈ دیٹ پیز, کریج پیز, ویلر پیز, unity pays, political and establishment and military unity played a very big part. And the very reason کہ conflicting بیانات نہیں ہے, very reason کہ they are not sitting with cheap journalists, جیسے یہ باجوہ صاحب بیٹھ کے سب تھرڈ کلاس جرنلسٹ کو لے کر بیٹھے رہتے تھے. یہ جرنلسٹ کیوں ناراض ہیں کہ عاصم منیر گھاس ہی نہیں ڈالتا. یہ جو بڑے سے بڑا جرنلسٹ بیٹھ کر پروگرام کرتا, اس کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف اس کو یہ ہے اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا. کسی کو گھاس نہیں ملتی, اندر کی بات باہر ہی نہیں نکلتی, سب چھپا رہا, سب کچھ چھپا رہا. اور بات یہ ہے, اسی کی بات کے سب لوگ, ڈپلومیسی پاکستان کی ٹاپ ہے, فورن آفس ٹاپ ہے. یہ نہیں بول رہا ہم غریب ملک ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن پازیٹیو تو رہو, اپنے اوپر عمل تو کرو. یہ جو نیگیٹیوٹی آپ لوگ لاتے ہیں نا, ہر چیز میں بات کی کھال نکال کر اپنے آپ کو ضلالت کرتے ہیں, وہ ایک پاکستان کا جو نیگیٹیوٹی ہے نا, وہ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا اپنی گندی چیز کو بھی اچھی کر کے بیچے گا, پاکستان اپنی اچھائی کو بھی برائی کر کے بیچے گا, اور یہ ہماری سب سے بڑی ضلالت. لیکن ایک آخری بات, فرحان صاحب, کوئی بھی ملک ایسا دنیا میں نہیں ہے, کوئی بھی. آج there are 192 members countries of United Nations, اور ہم سب سے چھوٹی اکانومی ہے, بڑی نہیں ہے, 45ویں یا 50ویں. کوئی بھی جو پی ایل اے سے جنگ لڑ رہا ہے, جو ٹی ٹی پی سے جنگ لڑ رہا ہے, جو وہ جو تحریک لبیک سے جنگ لڑ رہا ہے, جو لائن آف کنٹرول پر جنگ لڑ رہا ہے, جو سندور کو وہ کر رہا ہے, جو انٹرنل کنورژن 9 مئی کو ہینڈل کر رہا ہے, کوئی دنیا میں. سوڈان میں دیکھے کیا ہوا تھا, 9 مئی اگر کامیاب ہوتا سوڈان والا حشر ہوتا. 9 مئی واز اے بلیک فیکٹر ان پاکستان ہسٹری. آج تک پاکستان کی چین آف کمانڈ کو توڑنے کی بات کی, وہی پاکستان اس 9 مئی سے, بی ایل اے سے, ٹی ٹی پی سے, ٹی ایل پی سے, لائن آف کنٹرول سے, سمدور سے. What else do you want? What else do you want? What else miracle do you want? ہائپر انفلیشن نہیں ہے پاکستان میں. یس, اور ایک دن ہم اکنامکس پر بات کریں گے, وہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. وہ پاکستان ایک ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں, وہ ایلیٹ کیپچر پر فرحان کھل کے بات کریں گے اسی طرح. بٹ دس از اے فیکٹ and I'm grateful that you gave me the opportunity to talk. بہت شکریہ سر. اور دوستو دیکھیں, پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں اور آپ پاکستانی صحافیوں کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی لگتا ہے کہ ہم شاید خود ہی بیٹھ کے اپنے ملک کی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اقبال لطیف صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے اور جس طریقے سے وہ ایک اوپر والے پرسپیکٹو سے باہر بیٹھ کر پاکستان کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا اسٹیچر حقیقت میں کدھر ہے. ہم سر فرحان صاحب آپ حیران رہ جائیں گے, اتنی عزت ہو گئی ہے فرانس میں. کل میں جرمن بینک کے ساتھ 8 بینکر تھے اور کوئی بات ہو ہی نہیں رہی تھی. نیو یارک میں دنیا میں جو ایک ریلی آئی 7 اپریل کو, یہ کبھی انہرڈ تھا. مشاہد حسین نکل جائے, باہر نکل جائے, میں اس کو جانتا ہوں, میڈیا لودھی نکل جائے, باہر نکل جائے, شمشاد صاحب, یہ فیلڈ ڈپلومیٹس ہیں. ان کی ہمت کیا تھی؟ یہ تو بک سے کب آؤٹ سائڈ دا بک اینڈ کریٹنگ دیٹ کائنڈ آف اورا. سلوٹ, ہیٹس آف ٹو پیپل آف پاکستان, all of you in Pakistan. Be proud of yourself, work hard, reach to the heights that like Sharif Saab and the leadership and Asim Munir Saab has done. I'm proud of him, very proud of him. God bless you.